السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو واقعہ آج آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں یہ میری خالہ کے ساتھ پیش آیا۔ میری خالہ خانپور میں رہتی تھیں۔ یہ 2004 کی بات ہے، جب وہ اور خالو ہمارے پاس آ گئے۔ کچھ دن وہ ہمارے گھر رہے، پھر انہوں نے رینٹ پہ گھر لے لیا اور ادھر شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر کافی پرانا بنا ہوا تھا اور اسے دیکھ کے خوف آتا تھا۔ ہم بہت کم ان کے گھر جاتے، اسکول سے آ کر ٹیوشن چلے جاتے، گھر رہنے اور کہیں جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ امی دن کے ٹائم خالہ کے پاس رہتی۔ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ خالو لوگوں نے جو گھر لیا تھا وہاں پہلے ایک کرسچن فیملی رہتی تھی۔ ان کا آدمی کالا جادو جانتا تھا۔ کافی لوگ اس کے پاس آتے تھے۔ محلے والوں نے تنگ آ کر وہ گھر خالی کروا لیا۔ اس کے بعد وہ گھر خالو لوگوں نے لے لیا۔ اس گھر سے عجیب سا خوف آتا تھا۔ خالو کے پاس ابھی کوئی اچھی جاب نہ تھی جو وہ کوئی اور گھر لیتے۔ اس گھر کا رینٹ کم تھا، اس لیے ادھر گزارا کرنا تھا۔ ان کو ابھی اس گھر میں کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ عجیب عجیب واقعات ہونے لگ گئے۔ کبھی دیوار پہ خون لگا ہوتا، کبھی صحن میں گوشت کے ٹکڑے پڑے ملتے، کبھی کپڑوں پہ کٹ لگے ہوتے، تو کبھی گھر سے چیزیں گم ہو جاتی۔ خالہ جب خالو کو بتاتی تو وہ کہتے وہم ہے تمہارا اور کچھ نہیں۔ وہ ان باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ خالہ کے گھر بیٹا ہوا۔ ہم سب ہسپتال دیکھ کر آئے۔ میری امی نے خالہ کو کہا کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، چیلا نہا کر چلی جانا، لیکن خالو نہ مانے اور اپنے گھر چلے گئے۔ دن کے ٹائم ہم اور امی ان کی طرف رہتے۔ رات کو جب خالو آ جاتے تو ہم اپنے گھر آ جاتے۔ میرے پاپا تب سعودیہ میں جاب کرتے تھے۔ گھر پہ ہم بچے اور امی ہوتے تھے، اس لیے امی خالہ کی طرف زیادہ رہتی تھیں۔ بچہ 3 دن کا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا مہینہ تھا۔ سب لوگ جلدی کھانا کھا کر بستر پر لیٹ جاتے تھے۔ ہمیں بھی اسکول سے چھٹیاں تھیں۔ ہم شام کو گھر آ گئے۔ خالہ لوگ بھی کھانا کھا کر سو گئے۔ رات کو خالہ کی آنکھ بچے کے رونے سے کھل گئی۔ خالہ نے دیکھا کہ ایک عجیب سی عورت بچے کے پاس کھڑی ہنس رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے۔ خالہ نے جب یہ سب دیکھا، خالہ کے ہوش گم ہو گئے۔ خالہ نے ہمت کر کے خالو کو اٹھایا۔ خالو نے جب اس عورت کو دیکھا جو ان کو دیکھ کر ہنسی جا رہی تھی، خالو نے اونچی آواز سے سورۃ الناس پڑھنا شروع کر دی اور وہ عورت غائب ہو گئی۔ خالو نے ٹائم دیکھا تو اذان ہونے میں 20 منٹ رہتے تھے۔ خالہ لوگ جاگتے رہے۔ صبح خالہ لوگ ہماری طرف آ گئے اور آ کر بھی خالہ کو وہ عورت نظر آتی تھی۔ امی ہمیں نہ بتاتی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے تاکہ ہم ڈر نہ جائیں۔ میری امی ساری رات خالہ کے ساتھ جاگتی رہتی تھیں۔ خالو نے ایک جاننے والے سے بات کی۔ اس نے ایک آدمی کا بتایا جو روحانی علاج کرتا تھا۔ اس نے گھر کے دروازے پہ لگانے کے لیے تویز دیا اور 2 تویز اور دیے، ایک خالہ کے لیے اور ایک بچے کے لیے۔ 40 دن کے بعد خالہ نے وہ تویز پانی میں بہا دیے اور سب گھر والوں کا صدقہ دیا۔ پتہ نہیں وہ کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ اس کے بعد خالہ نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی خالہ کو ہم تنگ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی ہو کر آپ ڈر گئی تھیں، لیکن یہ وہ جانتی ہیں کہ ان پہ اس ٹائم کیا گزری تھی۔